السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہے۔ یہاں پر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو غلط کوٹ کیا جا رہا ہے، اور دوستو ہم اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنیں گے میڈیا کے بارے میں۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے قرآن کی بات آئی ہے، یہ ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ ہم باہر نکل کے آئیں اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کی پوری کوشش ہے، وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف۔ اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ، یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے، یہ عام مسلمان ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل، اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے، اور اگر آپ اس مرسیڈیز کار کے اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے، گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے، ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو، گاڑی کو نہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفیکیشنز کی جانچ کروائیے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے، اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے، اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے، اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے، ڈرائیور کو مت دیکھیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے۔ آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے۔ اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے، نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے، تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے، جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ ان کی مثال کو دیکھیے، تب آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے۔ بھائی کا سوال تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر میڈیا خراب ہے، ہم اس میڈیا کو کیسے سدھار سکے، اور دوسرا سوال ہے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں میں اپناپن کیسا پیدا کرے۔ پہلا سوال کہ میڈیا اکثر خراب ہے تو اسے سدھار کیسا سکے، کیونکہ میڈیا وہ چیز انسان کو دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ غلط چیز دیکھے تو میڈیا غلط چیز دکھاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور UK میں پورنوگرافک چینلز بہت ہے، اور پورنوگرافک چینلز چلانا بہت سستا بھی ہے، اس کی آمدنی بھی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی دیکھیں۔
تو اگر ہم کو میڈیا کو سدھارنا ہے ہمیں ایسے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے. جو چینل حق کے ساتھ نہیں ہے اس کو آپ سبسکرائب مت کرو. انشاءاللہ دھیرے دھیرے میڈیا بھی سدھر جائیں گی. غلط میڈیا جو ہمارے ماں بہن کو بیچتا ہے, جو ماں بہن کو ننگا کر کے دکھاتا ہے, وہ میڈیا کو بین لگاؤ. ہم بین لگائیں گے تو خود بخود ایسے غلط چینل بند ہو جائیں گے. جو میڈیا پیسے کے بل کے اوپر نیوز دکھاتا ہے اپنے فائدے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب مت کرو. ویورشپ کم ہوں گی, فوراً میڈیا سدھرے گا. چابی ہمارے ہاتھ میں. افسوس کی بات ہے کہ ہم انسان غلط چیز اس دنیا کی چمک دھمک میں آ جاتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اس دنیا کی چمک دھمک کے قریب آتے, جس طریقے سے آگ کے قریب انسیکٹس کیڑے مکوڑے آتے پھر جل جاتے, ہم بھی اس دنیا کی چمک دھمک کی طرف جاتے پھر ہم ہی نشٹ ہو جائیں گے. تو ہم اگر حق کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ میڈیا بھی انشاءاللہ سدھرے گا. جس طریقے سے ہم نے شروعات کی ایک ایسا چینل لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دیکھیے آپ ماشاءاللہ ہماری ویورشپ کروڑوں میں ہیں, ایسٹیمیٹڈ 7.5 کروڑ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ایسے میڈیا کا آپ ساتھ دیں گے اور آپ دیکھتے کہ غیر مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے. پونا میں جب تقریر کی تو ایک غیر مسلمان نے کہا کہ مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, لیکن ہم غیر مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہم خود ہمارا دین نہیں جانتے تھے, آپ کا پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم ہندو مذہب کو اور اچھے سے جاننے لگے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہندو اور مسلمانوں میں کیسے امن پیدا کرے, بھائی چارہ پیدا کرے. جس طریقے سے میں نے ایک تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں, اور میں نے کہا تھا کہ ماسٹر کی دعویٰ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہمیں یکسانیت پہ بات کرنا چاہیے. جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے, آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے, اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں, عیسائی مذہب میں, یہود مذہب میں, سکھ ازم میں, پارسی ازم میں, اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو, انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ پریپیوز, دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, تو میڈیکلی اچھا ہے, پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا, ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس. پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس, کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈس کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس, جو پروڈکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, ان نے کہا
کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے, تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے, آپ کے بہت سے فائدے ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. میرا ایک کوشچن ہے کہ خدا سب کو بنایا, ذاکر نائک کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے, تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے, انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, صرف وہی مذہب ہے, ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے, وہ اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے, اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے, پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام, اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو, اور ایک اللہ ایک خدا کی عبادت کرو, اور اس خدا اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین مذہب صرف ایک ہی بھیجا, لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے, ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے, اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے, اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے, اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے, اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے. وحدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, چاہے سنگاپور میں ہو, آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا, اور ساری انسانیت کو
ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے، وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہوپ دا آنسر دی کوشچن. میرا نام مکند دو ہے، بے روزگار ہوں. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے ہزاروں گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے، اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. یہ کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے، ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے، اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے، تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا، آج شرک کرنا چھوڑ دیا، آج اس کے گناہ معاف ہوں گے. چاہے کوئی بھی ہو. آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، چاہے آپ عیسائی ہے، چاہے آپ ہندو ہے، چاہے آپ یہودی ہے، آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک، لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے، ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر ایک سال کے لیے سارے طالب علم سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے، برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے، جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو مسلم ہو عیسائی ہو، جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک ہمارا مالک ایک ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے، ہندو مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، اسلام مذہب کی کتاب میں، سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں. پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے، آپ کا نام کچھ بھی ہو، موہن ہو، کچھ بھی ہو، شنکر ہو یا عبداللہ ہو، اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے، مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا ایک ہے، آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے، مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے، آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں، جیسے سائی بابا کو یہ سمجھو پیغمبر ہو گئے. یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟
मैंने नहीं सुना मोहम्मद मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर तो आप लोगों ने सुन लिया। ज़ाकिर नाइक जो लेक्चर देते हैं, जो बयान देते हैं, जो जवाब देते हैं, वो कुरान और हदीस से देते हैं, हवाला देकर समझाता है। और दोस्तों वो कभी भी झूठ नहीं कहता। हमारे दुआ तो ज़ाकिर नाइक के साथ है। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी उसे दुआओं में याद कीजिए। और हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी मज़हब या किसी शख्स या किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हम आपको हकीकत, सच और सच्चाई का रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई सा सवाल है आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।